ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب میں وجاہت آپ کی خدمت میں، جیسے کہ میں نے ابھی تک 4 ایپیسوڈ جو ہے وہ آپ کو یہ چڑیل اور بھوتوں کے اوپر دیے ہیں، جس کا میں نے خلاصہ کیا ہے۔ جگہ جگہ میں نے خود جا کے اس کا سروے کر کے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اسی طرح میں نے کل ذکر کیا تھا کہ کل انشاءاللہ نیشنل اسٹیڈیم کی طرف کا جو وزٹ ہوگا وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو اس کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک روز جو ہے نا وہیں سے گزر آ رہا تھا، اوورسیز میڈیکل کے کام سے ہو کر، تو واپس میں نے کارساز آیا۔ کارساز سے میں جو ہے نا نیشنل اسٹیڈیم کے پیچھے سے جو کے ڈی آفیسر سوسائٹی ہے وہ، اور نیشنل اسٹیڈیم لیفٹ میں پڑتا ہے، رائٹ پہ کے ڈی آفیسر سوسائٹی پڑتی ہے۔ وہیں پر ایک آستانہ بھی تھا۔ آج کل تو وہ آستانے والے جو بابا تھے وہ انتقال کر گئے، اور اس وہیں پر رینجرس کی ایک چوکی ہے۔ وہاں بھی ایک ایسا ہی کچھ واقعہ تھا کہ لوگ کہا کرتے تھے یہاں ایک بھوتنی بیٹھی ہوتی ہے۔ وہاں بھی ایک راؤنڈ اباؤٹ چورنگی تھی، ابھی بھی ہے، مگر یہ ہے کہ وہ بھوتنی بھاتنی تو غائب ہو گئی، کیونکہ اس میں بھی اللہ کے فضل سے کچھ لوگ ایسے شامل ہوئے جو ان لوگوں نے اس سے پردہ تو اٹھایا، آن لائن نہیں ہے، مگر اس کو ختم کرنے میں انہوں نے اپنا کردار بہت ادا کیا، اور اس نے بڑا اچھا رول ادا کیا۔ وہ تھے اپنا ایک ہماری سیاسی اور دینی جماعت ہے، تو اس کے رضاکار تھے وہ۔ ان لوگوں نے ہائی روف میں یا گاڑی میں بیٹھ کر ڈنڈے ونڈے ہاتھ میں لیے ہوئے، اور ان تمام بس اسٹاپوں پر جہاں جہاں یہ بٹوین یا خسرے یا خواجہ سرا کھڑے ہوا کرتے تھے، انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ ان کی پٹائی کی، اور پٹائی کرنے کے بعد ان کو بھگایا وہاں سے، اور وہ کچھ دن کے لیے غائب ہو گئے۔ مگر پھر دوبارہ یہ سگنلوں پہ آنا شروع ہوئے، اور سگنلوں سے اب گلیوں میں بھی آنا شروع ہو گئے۔ تو اب میں کہنے جا رہا تھا کہ وہ شیخ زید یونیورسٹی کے سامنے جو مسجد ہے، مسجد کے نیچے بہت ساری نرسری لگی ہوئی ہے، گھاس ہے بہت، اور وہ اتنی اونچی کہ وہ 3 ساڑھے 3 فٹ کی اونچائی تک گھاس لگی ہوئی ہے۔ ایک روز میں وہاں سے گزر رہا تھا، کیونکہ ایک وقت تو یہ تھا کہ اس یونیورسٹی روڈ سے اگر ہم 2001 سے 5 تک جائیں تو یہ یونیورسٹی روڈ پکا نہیں تھا، کچا تھا، اور لوگ اوجھا سینیٹوریم جب جایا کرتے تھے تو صرف 2 کوچز چلتی تھی، جس کا نمبر تھا G7 اور G3۔ وہ مغرب کے بعد بند ہو جایا کرتی تھی، اتنا سناٹا ہوتا تھا۔ تو کیونکہ اس وقت جو ہے نا گلستان جوہر بھی آباد نہیں ہوا تھا پراپر، تو میں اپنی گاڑی پہ، میرے پاس ہائی روف گاڑی تھی سفید رنگ کی، میں اس میں جا رہا تھا۔ جاتے ہوئے میں واپسی وہاں سے اپنے، میری خالہ رہتی تھی اوجھا کے اندر کوارٹروں میں، تو میں واپسی آ رہا تھا، تو میں اتفاق سے یو ٹرن سے تھوڑا سا آگے نکل گیا۔ رات کو 9-10 بجے تھے، تو یو ٹرن مجھ سے پیچھے رہ گیا اور میں آگے نکل گیا۔ تو میں نے واپس یو ٹرن کر کے، یو ٹرن آنے کے لیے جو گاڑی موڑی ہے، ٹرن کی ہے، تو جیسے ہی میری روشنی اس جھاڑیوں پر، اس گھاس پر، اس پودوں پر پڑی، تو وہاں سے نکل کے کچھ حضرات، یہی یعنی خسرا اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ ساتھی جو تھے، وہ ہاتھوں میں کپڑے لے کے بھاگے، اور وہ اتنی تیز بھاگے کہ انہوں نے سمجھا شاید پولیس آ گئی۔ جیسے یو ٹرن لیا نا، وہ بھگدڑ مچ گئی ان میں، تو بھاگ گئے۔ تو یہ ہمیں اس کا بھی وہ ہے کہ یہ ہمارے جو میں نے سیاسی جماعت کا ذکر کیا، یہ جماعت سیاسی بھی ہے اور اسلامی تنظیم بھی ہے، جماعت اسلامی۔ اس کے رضاکاروں نے یہ اچھا کام کیا تھا کہ لوگوں کو ان کو بھگایا بھی تھا، اور یہ غائب بھی ہو گئے تھے کچھ عرصے تک۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ سگنلوں پہ کھڑا ہونا شروع کیا، اور واپسی اپنی اپنی جگہ واپس اپنے لے لی۔ ان کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا مافیا ہے جو ان کو چلا رہا ہوتا ہے، اور جو ہمیں روک ٹوک کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے اب یہ ہے کہ جیسے ہمارے اسی طرح سے ان کاموں کے اندر مشتاق احمد صاحب ہیں، اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھا جائے، ہمارا کراچی ماڈل سٹی ہوا کرتا تھا ستار افغانی میئر کے دور میں، جو بیچارہ اس سب میئر تھا کہ جو 2 فلیٹوں میں رہا، 2 فلیٹوں سے ہی اس کا جنازہ نکلا۔ یہ اس کی ایمانداری اور وفاداری کا ثبوت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بہت ہی اچھا انسان، اسی طرح کے کچھ اور بھی لوگ ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ منور حسن صاحب اور پروفیسر غفور صاحب، ماشاءاللہ اپنے وقت کے بہترین دیانتدار، ایماندار
اور سینسیئر لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس، پروفیسر صاحب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور منور حسن صاحب کو زندگی میں ان کی صحت یابی اور تندرستی عطا فرمائے اور صحت عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ بس آج کا ویڈیو یہی اتنا ہے، کیونکہ میں نے صرف آج کا ذکر یہ یونیورسٹی کو لینا تھا اور ان مجاہدوں کا ذکر کرنا تھا جنہوں نے ان کے خلاف ڈنڈا بردار جو ہے نا اپنا مجاہد تیار کر کے ان کو بھگایا تھا، روڈوں سے غائب ہو گئے تھے، اسٹاپوں سے غائب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پھر ایک ان کی مافیا ہے، اس مافیا نے ان کو پھر دوبارہ سے جو ہے نا سگنلوں پہ کھڑا کیا، اور وہاں سے پھر یہ اپنی اپنی گلیوں میں روڈوں پہ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کو جو ہے نا یہ حرکتیں کرنے سے باز آئے جائیں، اور جو انہی کی وجہ ہے جو یہ بل بھی اس میں پاس کرانے کے چکر میں اسمبلی میں لگے ہوئے، وہاں بھی مشتاق احمد صاحب نے احتجاج کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔